ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ ایسا کیوں ہوا، وہ ویسا کیوں ہوا، طرح طرح کے سوال روزانہ ہمارے دماغ پر سوار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ ہر حال سے باخبر ہے۔ انسان کی تقدیر میں، قسمت میں جو چیز اس رب نے لکھ دی ہے وہ ہونی ہے، مطلب ہونی ہے۔ اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یاد رکھو یہ سب اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی ایک ایک آہ، ایک ایک آنسو، ایک ایک اذیت سے باخبر ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یقین کیجیے آپ کی بہتری کے لیے ہی وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے، وہ سچی ذات ہے، اور اس نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجیے، آنکھیں بند کیجیے اور اللہ تعالیٰ کو کہیے، اے میرے اللہ، مجھے پتا ہے یہ تیری طرف سے ہے، یہ درد، یہ تکلیف، اور بے شک تو ہی اس سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو صبر کا بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر برے دن چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کتنے برے طریقے سے لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ لوگوں نے کتنا آپ کا دل دکھایا ہے۔ اللہ کو ساری باتیں پتہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے تکیے پر آپ کی بے بسی کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کیسے صبر کے دنوں میں بھی آپ نے شکر ادا کیا ہے اس کا۔ اللہ سب جانتا ہے آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو کتنی تکلیف میں رکھا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو صبر کے دن چل رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کا بہت خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اسے قبول کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ اس سے کب سے دعائیں کر رہے ہیں اور بار بار اسے پکار رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر کتنے بے چین اور پریشان ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گا، بس اس پر یقین رکھو۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجیے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر کسی بھی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، وہ بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی میں آپ کو قرآن کریم کی روشنی اور اسلام کی ہسٹری سے دوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو یقیناً آسانیاں بھی آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر ہم ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیسے مشکلات آتی ہیں اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیا جائے۔
تو کیسے کیسے کرامات اللہ کریم کر دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، کیسے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے راستہ بن جاتا ہے۔ چلیں کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی مشکلات نے انہیں گھیرا، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کی، غلام بن کر بچپن نکلا، بے قصور ہو کر بھی قید میں رہے، غلام بن کر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، برسوں تک اپنے والد صاحب سے جدا رہے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، نہ ہی شکوے شکایت کیے، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ عسر کے بعد یسر کے دن بھی ان کے نصیب میں آئے۔ جس مصر کے میدان میں غلام تھے وہاں کی سلطنت انہیں ملی اور وہاں کے مالک بنا دیے گئے، برسوں بعد اپنے والد سے ملے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام جنہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ اپنے بیٹی کو لے کر وہاں سے نکلی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھوک سے پیاس سے برا حال تھا۔ پانی کی تلاش میں آپ صفا مروہ کے پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے ہوئیں اور اپنے رب کو پکارتی رہیں، اور آخر کار رب کو آپ کا صبر پسند آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اپنی ایڑی رگڑ دی، جس سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور آج تک وہاں سے آب زمزم حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ! ہر چیز مشکل ہوتی ہے آسان ہونے سے پہلے۔ ایسے اور بھی بہت سے نبی علیہ السلام اور ان کے حالات زندگی ہیں جس پر لکھنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ موجود ہیں اور نہ ہی وہ انداز۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھیں، کوئی بھی چیز ہو زندگی میں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ قیمتی چیزیں، اچھی چیزیں وقت مانگتی ہیں، اور انہیں بہتر انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان، صبر اور توکل مانگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس بھی مومن کے پاس آ گئیں اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں نہیں ہوئی ابھی تو بعد میں ہوگی، اور میرے رب کی یہاں دیر میں خیر ہے۔ اگر اندھیری کالی رات ہے تو خوشنما صبح بھی جلد ہوگی، اگر دکھوں کے ڈیرے ہیں تو خوشیوں کے سویرے بھی جلد آئیں گے، اگر دل ٹوٹا ہے تو جلد جڑ بھی جائے گا، اگر مشکلات ہی مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی آ ہی جائیں گی، کیونکہ یہ میرے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ میرے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مجھے میرے رب پر پورا پورا یقین ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہے۔ آپ جب جب اللہ بولتے ہو، اللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور بولتا ہے، ہاں میرے بندے بول۔ کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ سے ناراض مت ہونا، نہ ہی اس سے سوال کرنا۔ اپنی کوئی اوقات نہیں کہ ہم اس عظیم الرحیم سے سوال کریں کہ ایسا کیوں؟ بس اس سے کہیں اگر تو چاہتا ہے یہ ہونا، اسی لیے یہ ہوا ہے، تو میرے رب تیری رضا میں میری رضا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تو ہمیں 70 ماں کے برابر چاہتا ہے نا، تو وہ تھوڑی ہمارے لیے کچھ بھی غلط چاہے گا۔ اور جب قدرت ہمیں ہماری من چاہی چیزوں سے محروم رکھتی ہے یا ہمیں دے کر واپس لے لیتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، بدلے میں ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔
لیکن انسان کی فطرت میں ہے لا حاصل کے پیچھے بھاگنا، جو نہیں ملا اسی کے پیچھے بھاگنا۔ اس لیے ہم اس پہ راضی ہی نہیں ہوتے جو ہمیں دیا گیا ہے، ہم بس اسی کی شکایت کرتے رہتے ہیں جس سے ہم محروم رہیں۔ اگر ہم حاصل پہ راضی ہو جائیں اور لا حاصل کو رب کے سپرد کر کے حاصل اور لا حاصل دونوں پہ اس کا شکر ادا کر لیں تو شاید وہ ہمیں وہ بھی دے دے جو اب تک ہماری خواہش رہا، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا، اور بلا شبہ وہ اپنے اقوال کا سچا ہے۔ زندگی میں آنے والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور ہر انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ رکتا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے جڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ مدت تک کا سفر ہوتا ہے پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق ضرور لے کر آتا ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے۔ تو جب کوئی زندگی میں ایسا آئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی ساتھ چھوڑ دے تو جو وہ سبق آپ کو پڑھا گیا ہے بس اس سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو جو آپ اس کے آنے پر کر بیٹھے تھے، تاکہ آپ دوبارہ سے اس طرح سے نہ توڑے جائیں جیسے آپ پہلے توڑے گئے تھے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کے بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے مگر اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔